یزید کے کارنامے۔ زمام حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد یزید کو لوگوں سے بیعت کا درد ستانے لگا۔ بیعت نہ کرنے والوں میں سے نمایاں ترین مولا امام حسین تھے، اس لیے اس نے سب سے پہلے ان کی طرف ہی توجہ دی۔ اس سلسلہ میں مولانا ابو اعلیٰ مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں، حضرت معاویہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑنے کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ان کے اپنے نامزد کردہ جانشین یزید کے عہد میں بدترین نتائج تک پہنچ گئی۔ اس کے زمانہ میں 3 واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو لرزبہ اندام کر دیا۔ پہلا واقعہ سیدنا امام حسین کی شہادت ہے۔ بلا شبہ وہ اہل عراق کی دعوت پر یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے جا رہے تھے۔ یہ مولانا کا موقف ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ اس معاملے میں یزید کی حکومت کا ہی نقطہ نظر صحیح مان لیا جائے تو طبی امر واقع یہ ہے کہ وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بال بچے تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ۔ اسے کوئی بھی شخص فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتا۔ ان کے مقابلہ میں عمر بن سعد بن ابی وقاص کے تحت جو فوج کوفہ سے بھیجی گئی تھی اس کی تعداد 4000 تھی۔ کوئی ضرورت نہ تھی کہ اتنی بڑی فوج اس چھوٹی سی جمعیت سے جنگ کرتی اور اسے قتل کر ڈالتی۔ وہ اسے محصور کر کے بآسانی گرفتار کر سکتی تھی۔ پھر حضرت حسین نے آخر وقت میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، یا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی گئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ کو ابن زیاد گورنر کوفہ کے پاس چلنا ہی ہوگا۔ حضرت حسین اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ وہ جو کچھ کر چکا تھا وہ ان کو معلوم تھا۔ آخر کار ان سے جنگ کی گئی جب ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے اور وہ میدانی جنگ میں تنہا رہ گئے تو اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ہی ضروری سمجھا گیا، اور جب وہ زخمی ہو کر گر چکے تھے اس وقت ان کو ذبح کیا گیا۔ پھر ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش پر سے کپڑے تک اتار لیے گئے اور گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ اس کے بعد ان کی قیامگاہ کو لوٹا گیا اور خواتین کے سروں سے چادریں تک اتار لی گئیں۔ اس کے بعد امام سمیت تمام شہداء کے سر کاٹ کر کوفہ لے جائے گئے اور ابن زیاد نے برسر عام ان کی نمائش کی، بلکہ کوفہ کی جامع مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، تعریف اس اللہ کی جس نے حق اور اس کے اہل کو ظاہر کر دیا، امیر المومنین یزید اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی، اور کذاب بن کذاب حسین بن علی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا۔ پھر یہ سارے سر دمشق میں یزید لعین کے پاس بھیجے گئے اور اس نے برے دربار میں ان کی نمائش کی۔ نہ صرف سروں کو بلکہ تمام اسیران کربلا کو بھی دمشق بھیجا گیا، جہاں ان کو یزید کے برے دربار میں یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ مصنف بقول مولانا مودودی، اسلام تو خیر بدرجہ بلند چیز ہے۔ یزید میں اگر انسانی شرافت کی کوئی رمق بھی ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نمبر 2، واقعہ ہرا، مدینہ پر حملہ۔ اس کے بعد دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ ہرا، مدینہ پر حملہ کا تھا، جو 63 ہجری کے آخر اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ 63 ہجری میں مدینہ کا حاکم عثمان بن محمد بن ابو سفیان تھا، یعنی یزید کا چچا زیاد بھائی۔ اس شخص کو رات دن شراب پینے سے کام تھا۔ جوانی اور حکومت کے نشے نے عثمان کو اس قدر غافل بنا دیا تھا کہ مدینہ تو رسول کی عزت و حرمت کا خیال بھی دل میں نہ لاتا تھا۔ خوب پیتا تھا، خوب پلاتا تھا۔ اس عثمان نے مدینہ منورہ کے 10 بڑے آدمیوں کو دمشق میں یزید کے پاس بھیجا تاکہ وہاں جا کر بنو امیہ کی شان دیکھیں
اور ان کے پرہیبت دربار کا اثر دل میں لے کر آئیں، مگر یہ لوگ یزید کے ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر واپس مدینہ چلے آئے اور عارضی بیعت کو فسخ کر دیا۔ ان لوگوں نے برملا کہا کہ وہ خدا کا دشمن ہے، شراب نوش ہے، تارک صلاۃ ہے، زانی ہے، فاسق ہے، محارم سے بھی صحبت کرنے سے باز نہیں آتا۔ ہماری رائے میں یزید مقبوض ترین انسان تھا۔ اس سے آگے کی داستان علم اب مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی زبانی سنیے کہ اہل مدینہ نے یزید کو ظالم، فاسق و فاجر قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی، اس کے عمل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار بنا لیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ کو، جسے سلف صالحین مصرف بن عقبہ یعنی زیادتی کرنے والا کہتے ہیں، کو 12,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل مدینہ کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اگر ان پر فتح پالو 3 دن کے لیے مدینہ کو اپنی فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا۔ اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے کرتی پھرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جن میں ظاہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے۔ غضب یہ کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان دنوں 1,000 عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہ ہو سکی، نہ نماز۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے جو لید اور پیشاب کرتے رہے۔ بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلکہ غیر مسلم باغیوں اور حربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قانون کی روح سے یہ سلوک جائز تھا؟ اور یہاں تو معاملہ کسی اور شہر کا نہیں بلکہ خاص مدینہ تو رسول کا تھا، جس کے متعلق نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ارشادات بخاری، مسلم، نسائی اور مسند احمد میں متعدد حوالہ سے منقول ہیں کہ مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ میں سیسا کی طرح پگھلا دے گا۔ جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوفزدہ کرے، اللہ اسے خوفزدہ کرے گا۔ اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیہ میں قبول نہ فرمائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مرتبہ یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ جو بنو امیہ کے خلاف خروج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے، کہ آپ اہل شام یعنی بنو امیہ سے راضی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اور اہل شام سے راضی ہوں، خدا ان کا ناس کرے۔ کیا یہ وہی نہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مدینہ کو حلال کر لیا اور 3 دن تک اس کے باشندوں کا قتل عام کرتے پھرے، اپنے نبطی اور قبطی سپاہیوں کو اس میں سب کچھ کرنے کی اجازت دے دی، اور وہ شریف دیندار خواتین پر حملے کرتے رہے اور کسی حرمت کی حد تک کرنے سے نہ رکے، پھر بیت اللہ پر چڑھ دوڑے، اس پر سنگ باری کی، اس کو آگ لگائی، ان پر خدا کی لعنت ہو اور وہ برا انجام دیکھیں۔ مکہ بیت اللہ شریف پر حملہ۔ تیسرا واقعہ وہی ہے جس کا ذکر حسن بصری نے آخر میں کیا ہے۔ یزید کی بیعت نہ کرنے والوں میں عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے شہادت امام حسین کے بعد مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے خطاب میں کہا، ان لوگوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد ہم ان لوگوں سے کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں اور ان کی اطاعت قبول کر سکتے ہیں؟ وہ اس چیز کے اہل نہیں کہ ان کی اطاعت قبول کی جائے۔ خدا کی قسم، انہوں نے بلا شبہ ایک ایسے شخص کو قتل کیا جو قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ وہ ان لوگوں سے امور سلطنت سپرد کیے جانے کا زیادہ حقدار تھا
اور اپنے دین اور فضیلت و بزرگی میں ان سے بہت بہتر تھا۔ خدا کی قسم، وہ قرآن کے بدلے میں گمراہی پھیلانے والا نہ تھا۔ اللہ کے خوف سے اس کی گریہ بقا کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ روزوں کو شراب سے نہیں بدلا کرتا تھا، اور نہ ہی اس کی مجلسوں میں ذکر الہی کی بجائے شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے اس کے بعد اپنی بیعت اور حکومت کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے یزید کے تمام عاملوں کو مکہ و مدینہ سے نکال دیا اور حجاز مقدس یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلم بن عقبہ اور حسین بن نمیر مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد مکہ کا رخ کیا۔ مسلم بن عقبہ راستے میں بیمار ہو کر واصل جہنم ہوا۔ حسین ملعون نے مکہ پہنچ کر منجنیق نصب کر کے مکہ پر سنگ باری شروع کر دی۔ عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں محصور ہو گئے۔ یزیدی لشکر 64 روز تک مسلسل مکہ کا محاصرہ کیے رہا اور اس قدر سنگ باری کی کہ بیت اللہ کے صحن کو پتھروں سے بھر دیا۔ سنگ باری سے خانہ کعبہ کی ایک دیوار شکستہ ہو گئی۔ اگرچہ یہ روایات بھی ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ پر آگ برسائی تھی، جس سے خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا، تبرگات جل گئے، سنگ باری سے مسجد حرام کے ستون منہدم ہو گئے۔ یزیدیوں کی درندگی اور بربریت کے باعث حرم شریف کے باشندے 2 ماہ تک سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ کعبۃ اللہ کئی روز تک ویران اور بے لباس رہا۔ یہ تمام واقعات 64 ہجری میں پیش آئے۔ جنگ ابھی جاری تھی کہ یزید کی ہلاکت کی خبر آئی، جس پر حسین بن نمیر نے محاصر اٹھا کر واپس جانے کا اعلان کر دیا، مگر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف پھر مکہ پر حملہ آور ہوا اور مکہ فتح کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ ان واقعات نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ حکمران اپنے اقتدار اور اس کے بقا اور تحفظ کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، اور اس کے لیے انہیں کسی حد کو پھاند جانے اور بڑی سے بڑی حرمت کو توڑ ڈالنے میں بھی کوئی باک اور پریشانی نہ تھی۔